نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ عمل حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالمپوری نور اللہ مرکزہ کا بتایا ہوا یہ وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ، یہ عمل حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ یہ صرف وظیفہ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ اس میں چند جو بیماریاں ہیں، چند پریشانیاں ہیں، چند حاجات ہیں، یہ جو پریشانیاں ہیں اس میں اکثر بیشتر لوگ ان پریشانیوں میں، ان بیماریوں میں، ان الجھنوں میں مبتلا ہیں۔ یہ عمل بہت ہی مختصر ہے۔ یہ وظیفے کو پورے دن میں سے 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور 1 نماز کے بعد پڑھنا ہے، لیکن اس کے جو فوائد ہیں تو وہ بے شمار ہیں۔ اور اگر ایک انسان کی بیماری کو جو ہے دیکھا جائے تو اس بیماری کے بعد وہ کئی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، اور مبتلا ہیں لوگ۔ تو ہم اگر یہ وظیفہ بھی نہ پڑھیں جو بہت ہی مختصر و آسان ہے، حدیث مبارکہ میں بھی ہے، ایک بہت بڑے عالم دین اس کو فرما رہے ہیں، تو پھر ہم شکایتیں کرتے رہتے ہیں، پیر فقیروں کے پاس جاتے ہیں، مزید پریشان ہوتے ہیں۔ سارے پیر ایسے نہیں ہیں، لیکن بہت سارے ایسے ہیں، کیونکہ اس کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے۔ ڈاکٹر آپ کو وقتی طور پر کچھ دوائیاں دے دیتا ہے، وقتی طور پر فائدہ ہوتا ہے، لیکن جب دوائی کا اثر ختم ہوتا ہے تو پھر وہی درد، وہی پریشانی، وہی ٹینشن ہے، وہی جو نا پریشانیوں میں دوبارہ مبتلا ہوتا ہے۔ انہیں دوائیاں کھا کے گردے بھی خراب ہوتے ہیں، معدہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ تو وہ دعائیں، وہ نسخہ، وہ وظائف جو قرآن و احادیث میں ہیں، ہم کیوں وہ دعائیں نہ پڑھیں؟ لیکن کیا ہے، ہمیں یہ جو دوائیاں ہیں، دوائیوں پر ہمارا یقین ہے، اور یہ ان اعمال پہ ہمارا یقین نہیں ہے۔ دوائیاں بھی کھانی چاہیے، دوائیوں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، دوائیوں کے اندر تاثیر رکھنے والا وہ بھی اللہ ہے۔ دوائیاں بھی اللہ پاک کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی ہیں۔ ہر چیز کے اندر اللہ رب العزت کا حکم ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ بیمار ہو جاتا ہوں تو اللہ پاک مجھے شفا دیتے ہیں۔ شفا دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، شافی صرف اللہ پاک ہے۔ دوائیاں استعمال کریں، جڑی بوٹیاں استعمال کریں، لیکن جو اصل جو سبب ہیں شفا کے، اللہ کرتے ہیں، اعمال کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ تو اس اعمال کو ہم زندگی کا مقصد بنا لیں، اور یقین کے ساتھ، یقین ہو، گمان صحیح ہو کہ اللہ پاک نے مجھے شفا دے دیا، اللہ نے میری پریشانی دور کر دی، اللہ نے میری حاجت پوری کر دی، میں عمل کروں گا، میرا کام 100% ہو جائے گا۔ یقین کے ساتھ پڑھیں گے، انشاءاللہ تعالی وہ کام ہو جائے گا۔ اب میرا کام بنے گا یا نہیں بنے گا، اس نیت سے پڑھیں گے تو کام نہیں ہوگا، گمان سے ہی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک راضی ہو۔ اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں تو اللہ کو راضی کر کے اللہ سے مانگیں۔ نماز نہیں پڑھتے ہیں، دین سے دور ہیں، سنتوں سے دور ہیں، تو وہ عمل کیا اثر کرے گا؟ کیونکہ یہ وظیفہ ایک دعا ہے، ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ بے شک اللہ نافرمان کی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے۔ اللہ نے شیطان نے جو درخواست کی، اللہ نے اس کی درخواست کو قبول کیا۔ اللہ کرنے والی ذات ہیں۔ ایک تو اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ کو راضی کرتے ہوئے ان اعمال میں لگنا ہے۔ اور تیسری بات یہ غفلت کے ساتھ نہ ہو، دھیان کے ساتھ ہو،
اور ان کا معنی مطلب بھی انسان جان کے پڑھے گا تو یکسوئی کے ساتھ بھی پڑھے گا، دھیان کے ساتھ بھی پڑھے گا، یقین کے ساتھ بھی پڑھے گا، تو انشاءاللہ اس کا کام ہو جائے گا۔ تو جو بھی دعائیں ہیں، وظائف ہیں، کم از کم ان کا جو مفہوم ہے وہ ذہن میں ہو۔ اور یہ جو عمل ہے یہ فجر کی نماز کے بعد، صرف اور صرف فجر کی نماز کے بعد اس عمل کو کرنا ہے۔ حدیث پاک میں ہے دائیں ہاتھ کو جو ہے نا سر پہ پھیرتے ہوئے اس وظیفے کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد دائیں ہاتھ کو سر پر پھیرتے ہوئے اس وظیفے کو 3 بار پڑھ لیں تو انشاءاللہ جتنی سر کے اندر جتنی بھی بیماریاں ہیں تو وہ ساری کی ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ خاص کر جو سر درد ہے نا، دائمی سر درد، آدھا سر درد، تو وہ سر کا درد بالکل ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح جتنے بھی پریشانیاں ہیں تو ان کا کیونکہ تعلق سر سے ہے، انسان سر سے سوچتا ہے تو سر میں درد بھی پیدا ہوتا ہے، دماغ بھی خوش ہو جاتا ہے اور جو نا اعصابی بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں۔ تو یہ جتنی بھی ٹینشن ہیں تو وہ ٹینشن ختم ہو جائیں گے، وہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب کوئی ایسا انسان ہے جو اولاد کے لیے پریشان ہے، کوئی انسان ہے جو بیوی کے لیے، کوئی ایسا ہے جو شوہر کے لیے، کوئی ایسا انسان ہے جو پڑوسیوں کے بارے میں، دشمن کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں، کسی بیماری کے بارے میں، تو کسی نہ کسی چیز کے بارے میں وہ پریشانی کا جو نا شکار ہے تو یہ وظیفہ پڑھے گا انشاءاللہ تعالی اس کی وہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی، وہ ٹینشن دور ہو جائیں گے، اس کی وہ سوچیں ختم ہو جائیں گی، تو ایک اطمینان، چین، سکون اس کو مل جائے گا۔ تو ابھی صبح دیکھیں اس وظیفے کو بتایا گیا ہے کہ صبح کی جو نماز ہے اس کے بعد پڑھیں، پورا دن آپ کا اطمینان کے ساتھ، چین کے ساتھ، سکون کے ساتھ، راحت کے ساتھ دن گزرے گا۔ اسی طرح رات بھی اسی طرح چین، آرام اور سکون کے ساتھ رات بھی گزر جائے گی۔ اب کل جو نا فجر کے بعد دوبارہ اس کو پڑھ لیں، تو اگر ہر فجر کے بعد پڑھیں گے تو ہر دن رات، ہر ہفتہ، ہر مہینہ، پورا سال، پوری زندگی چین، سکون، راحت کے ساتھ گزرے۔ کتنا بڑا خزانہ ہے۔ اور وظیفہ دیکھیں کتنا مختصر وظیفہ ہے۔ تو بسم اللہ اللہم اغفر لی واذہب عنی الہم والحزن والاذی، یہ ہے بہت مختصر ہے، ایک ایک کے معنی کو بھی یاد کر لیں۔ بسم اللہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ میری مغفرت کر دے، اللہ میرے ٹینشن کو، میری پریشانی کو، میری تکلیف کو دور کر دے۔ اس میں سر کا درد بھی آ گیا، تو بہت بڑا وظیفہ ہے، اس کو ضرور پڑھیں اور ایک ایک تک پہنچا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔